یزید کی موت کے بعد حجاز و یمن اور عراق و خراسان والوں نے یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور شام و مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ معاویہ اگرچہ یزید کا بیٹا تھا مگر نیک و صالح تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ بیماری کی حالت میں اسے تخت پر بٹھایا گیا، جو آخری دم تک بیمار ہی رہا۔ اس نے کسی طرح فوج کشی کی اور نہ ہی کوئی دوسرا اہم کارنامہ سر انجام دیا، یہاں تک کہ صرف 40 روز 2 یا 3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ آخری وقت میں لوگوں نے کہا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ معاویہ نے جواب دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، تو پھر اس کی تلخی میں کیوں دوسروں کو مبتلا کروں۔ معاویہ بن یزید کی موت کے بعد شام و مصر کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ کچھ دنوں بعد مروان نے خفیہ سازشوں کے بعد مصر اور شام پر قبضہ جما لیا، اور جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد المالک کو اپنا جانشین بنا دیا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بیٹا پیدا کرتے ہیں مگر مروان نے اپنا باپ پیدا کیا۔ عبد الملک دانشمند، فقیہ اور قرآن و حدیث کا جاننے والا اور تخت نشین ہونے سے پہلے بہت بڑا عابد و زاہد تھا، اور مدینہ منورہ کے عبادت گزار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، مگر بعد میں وہ بد عمل ہو گیا۔ یحییٰ حسانی کا بیان ہے کہ عبد الملک اکثر حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ام دردہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خور بن گئے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ شراب خوری کے ساتھ ساتھ خون خوار بھی ہوں۔